اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعلکم من ازواجکم بنین وحفظۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو یا کسی بھی شے کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، ان سب کو جو سمجھے مخاطب کیا گیا ہے کہ کافر جتنے بھی لوگوں کو یا جن چیزوں کو یا جن بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور انسانوں کے جو رویے ہیں انسانوں کے، ان کو بھی ساتھ یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی رزق کسی کے پاس برابر نہیں ہے، کسی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں تم میں سب کو برابر نہیں رکھا ہے، بلکہ ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر کبھی بھی اپنا رزق کے معاملے میں برابر نہیں ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، فرمایا اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہوا ہے، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، وہ کبھی بھی اپنے نوکروں کو رزق جو ہے وہ اتنا نہیں دیتے ہیں جتنا ان کے پاس ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی مالک اپنے نوکر کو اٹھا کے اپنی جائیداد نہیں دے دیتا، ٹھیک ہے؟ اچھا کس لیے نہیں دیتا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ ہمارے برابر ہی نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ تم تو اپنے نوکروں کو نوکر ہی رکھتے ہو، تم تو انہیں اتنا زیادہ نہیں دیتے، تم تو ان کو پاس جناب گزارے لائق، جناب کسی کی تنخواہ 25,000 ہے، کسی کی 30,000 ہے، 40,000، 50,000، تم بھی اپنی جائیداد اٹھا کے برابر کر دو ان کو، لیکن تم کبھی نہیں کرو گے۔ کس وجہ سے؟ میں تمہیں ڈر لگتا ہے کس بات کا کہ علامہ ملکت ایمانہم، کہ نوکر فہم فیہ سواء، ہمارے برابر نہ ہو جائے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اپنی برابری سے تو ڈرتے ہو کہ یار اگر چھوٹا بندہ، کمی بندہ، یا کوئی ایک کمزور بندہ جو ہے اگر طاقتور کے برابر ہو گیا تو ہمارے تو شان کے اندر گستاخی ہو جائے گی۔ چور کبھی بھی جج کے برابر نہیں بیٹھتا، حالانکہ ہے تو دونوں انسان، ٹھیک ہے؟ مجرم کبھی بھی ایس ایچ او کے برابر نہیں بیٹھتا، کیوں؟ یہ فرق رکھا گیا ہے۔ کبھی بھی بیٹا باپ کے برابر نہیں بیٹھے گا، مرید کبھی پیر کے برابر نہیں بیٹھے گا۔ چھوٹے کو چھوٹا کر کے رکھا گیا، بڑے کو بڑا کر کے رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم برابری پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے برابر ہو، ہم تو سوٹ بھی برابر کا نہیں پہنتے ہیں کہ کوئی ہمارے جیسا سوٹ پہن کے آ گیا تو پھر تو ہمارا تو سوٹ کی شان ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ ہماری چیزوں کی جو ہے ہم برابری نہیں کرتے ہیں کہ یار ہماری چیزیں اگر دوسری چیزوں کے برابر ہو گئی تو ہماری چیز کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک بندہ کار لے کے آ رہا ہے تو دوسرا اس کے برابر دوسری کار لے کے آ جاتا ہے، تو وہ اسے اچھی نہیں لگتی، کہتا نہیں اب اس سے اچھی ہونی چاہیے۔ ایک بندہ سوٹ پہن کے کھڑا ہو، دوسرا بندہ سوٹ پہن کے آ جائے تو بندے کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتا ہے نہیں یار اس سے کوئی اور اچھا پہنا ہوتا تب جا کے ٹھیک تھا۔ یہ ساری باتیں برابری کی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی برابری تو تم پسند نہیں کرتے، آفا بنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ کی نعمت کا تم انکار کر دو گے؟ یہ رب کی نعمت نہیں، یار رب اپنے برابر کیسے شریک کسی کو مان لے؟ ایک وہ بت ہے، بے بس چیز ہے، اس کو تم کس کے ساتھ ملا رہے ہو جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، خالق ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، پوری کائنات کو چلانے والا وہی ہے۔ بت اور اس کو بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا، میں یہ کتنا بڑا کفر ہے کہ اپنے ساتھ اپنی برابری تمہیں پسند نہیں ہے لیکن اللہ کی برابری کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اب دوسری بات دیکھیں، فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی تو شان یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ عورتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ اس کی خالقیت ہے، یہ اس کی صفت، یہ شان ہے اس کی کہ اس نے کیا کیا ہے کہ تاکہ تم اکیلے نہ رہ جاؤ، تمہاری انسیت کے لیے، محبت کے لیے، تمہارے ٹائم پاس کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ تمہیں میں سے، پھر پیدا بھی تمہیں میں سے کی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَجَعَلَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، فرمایا کہ اس نے تمہیں پہلے عورتیں عطا فرمائی، تمہیں میں سے پیدا کی ہیں، پھر تمہاری بیویوں میں سے تمہارے بیٹے پیدا کیے، تمہارے پوتے اور پڑپوتے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی شان تو یہ ہے
کہ رب نے تمہیں بھی پیدا کیا، پھر تم سے تمہاری عورتوں کو پیدا کیا، پھر عورتوں سے پھر تمہارے بچے پیدا ہوئے، پھر پوتے پیدا ہوئے، پھر پوتے پیدا ہوئے، تمہاری نسلیں چل پڑی، تمہارا نام چل پڑا۔ میں یہ اللہ کی شان ہے کہ رب نے تم پر اتنا کرم فرمایا ہوا ہے۔ میں افا بنعمت اللہ افا بالباطل یؤمنون، میں پھر بھی تم باطل چیزوں کو مانتے ہو، ان پر یقین رکھتے ہو۔ اب نعمت اللہ ہم یکفرون، اور وہ اللہ کی نعمتوں پر انکار کر جاتے ہیں، اس کا کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رب کی تھوڑی نعمت تھی بھائی، تمہیں تمہاری اولاد جو بتوں نے نہیں دی ہے وہ تو رب نے عطا فرمائی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ملا کہاں سے اور ٹکرے کہیں پہ مارے جا رہے ہیں، مان کسی کو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ ایک مشکات پاک کے اندر حدیث پاک ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا بندہ میرا رزق کھا کر مجھے گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، میرا بندہ میرا رزق کھاتا ہے، بعد میں گالی بھی مجھے دیتا ہے۔ تو پھر آگے سوال ہوتا ہے کہ مالک تجھے گالی کون دے سکتا ہے؟ میں میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا مجھے گالی دینا ہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ اب اندازہ کریں، میرے ساتھ شریک ٹھہرانا گالی دینا ہی تو ہے۔ بھائی عزت تو وہی ہے نا، جیسے وہ اس کی شان ہے اس کو ویسے مانا جاتا۔ لم یلد ولم یولد، وہ تنہا تھا اور تنہا ہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک مسئلے کے طور پہ ایک بات بتاؤں، بعض اوقات آپ ایک لفظ سنتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واحد ہے، اس کے لیے صیغہ بھی واحد کا استعمال ہوگا، اس کے لیے لفظ بھی واحد۔ بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے، یقین کریں ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فیس بک یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو آ رہی تھی، بڑے بڑے عالم اپنے آپ کے کیا یہ الفاظ استعمال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھیں فرماتے ہیں جمع کا صیغہ، اور جمع ایک سے زیادہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رب کے لیے جب بھی لفظ بولا جائے گا فرماتے نہیں، فرماتا ہے، بس یہی اس کی شان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے فرماتے کا لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی شخص کہہ جی ہم تو عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں، بھائی اللہ کی عزت اسی کے لیے ہے کہ اسی کے اندر ہے کہ اس کو ایک ہی کہا جائے، کیونکہ قل هو اللہ احد، اس نے اپنے آپ کو ایک ہی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ لم یلد ولم یولد، ایسا ایک کہا ہے کہ جس کے آگے بھی کوئی نہیں، جس کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ سراسر غلط ہے، یہ جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ الفاظ یہ اس کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی رب کی شان دیکھو، اس کی کرم نوازی دیکھو کہ تمہیں بیٹے دیے، پوتے دیے، پڑپوتے دیے، تمہاری نسلیں چلائی، خاندان چل پڑے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی رب کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بجائے اسی جس نے نعمتیں دی تھی اس کا انکار کرنے لگ گئے۔ اور اگلی بات میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، وہ عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چاہے آسمانوں کے اندر ہے چاہے زمین کے اندر شے یا کوئی بھی شے موجود ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شے کا خالق، ہر شے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ولا یستطیعون، کسی کے پاس طاقت بھی کوئی نہیں اتنی کہ وہ کسی کو کچھ دے سکے۔ یعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی تم عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اور میں تو آپ کو پہلے بتاتا ہوں، مسئلہ کو یاد رکھا کرے، ضروری نہیں کہ بات کافروں کے لیے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی سے بھی امید لگا لو، ٹھیک ہے جی، صاحب جی سے، بڑے افسر سے، بڑے چودھری سے، بڑے ٹھیکیدار سے، کہ یہ کچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما لا یملک لهم رزقا، اور تمہیں یہ رزق نہیں دے سکتا ہے۔ بات میں کہ نہیں آئی، اس کا مطلب یہ کہ نوکری کے ڈر سے جناب بندہ کہے جی مطلب ہے کہ اگر میری نوکری چلے گی تو میرا رزق کہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس جو بھی آتا نا وہ اسی وقت صدقہ کر دیتے، اگر تھوڑی دیر کے بعد اسی ڈبل آ جاتا۔ وہ ایک بندہ ان کے پاس آ گیا، انہوں نے کہا جناب دستی 100 دینے، ٹھیک ہے جی، 100 روپیہ دیتے ہیں، گھنٹے بعد 1000 روپیہ آ جاتا ہے، 1000 صدقہ کرتے ہیں، گھنٹے بعد جو ہے 5000 روپیہ آ جاتا ہے۔ تو میں یہ کیا چکر، انہوں نے کہا بھائی اللہ کے راہ پہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی وقت 10 عطا فرما دیتا ہے۔ وہ گھر آیا، گھر کوئی پڑا ہوا تھا، کوئی 2-4 ہزار روپے، اس نے وہ اٹھا کے دے دیا، بیٹھا انتظار میں، شام ہوگی آئے نا۔ اس نے کہا تیری خیرہ، میں تو تیرے کہنے تھا جناب سارے پیسے دے بیٹھا، اب بیٹھا شام تک انتظار کر رہا ہے، پیسے اب 5-6 ہزار جو بھی اس کے پاس تھا وہ تو سارا صدقہ کر بیٹھا۔ اب وہ دیکھا تھا اس نے بزرگوں کے پاس تو گھنٹے بعد آ جایا کرتے تھے، تو ادھر سے یہ سارا دن جو گزرا نا پیسے نہ آئے، پہنچ گیا بابے کے پاس، انہوں نے کہا بابا تیرے پاس تو گھنٹے بعد آ جایا کرتے تھے، ہمارے پاس شام ہو گئی ہے۔ تو بابے نے بڑا جواب دیا، فرمایا پتر رب کو نا چیک نہیں کیا جاتا، رب کی بارگاہ میں خالص نیت سے دیا جاتا ہے نا جی۔ میں دے رہا تھا خالص نیت کے ساتھ، رب مجھے اسی وقت عطا فرما، تو رب کو چیک کر رہا تھا کہ مطلب ہے کہ بس ٹھیک ہے دستی انہیں واپس کر دے گا، یہ اس کی مرضی ہے، چاہے وہ 40 سال بعد عطا کرے،
چاہے وہ اگلی نسلوں کو عطا کر دے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ میں نے فرعون کو جو غرق کیا وہ تیری دعا کی وجہ سے کیا ہے. 40 سال بعد. کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد. یعنی 40 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ مالک اسے غرق ہی کر دے. ٹھیک ہے, تو 40 سال بعد جا کے فرعون غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی, ایسے 2 گھنٹے لیٹ ہو جائے گا ساڑھے دعا ہی قبول کو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, بابے اتنے چاہ کے انجی چڑھے بیٹھے ہوتے مزار تے جا کے کریں جناب بابا دے دے بس. ٹھیک ہے, تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس سے تم ڈر رہے ہو نا, رب کو چھوڑ کے کسی سے ڈر رہے ہو, یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے. مالا یملک لہم. ٹھیک ہے, یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یار ہر بندہ اگر یہ سوچ رہے نا کہ میرا رزق کا مالک میرا رب ہے, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں سے تو عطا فرما ہی دے گا. دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. فرمایا زمین پہ رینگنے والا کیڑا بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق رب نے اپنے ذمہ نہ رکھا ہو. واحد چیز ہے. اگر انسانوں کے پاس رزق ہوتا تو مجھے آپ بتائیں غریب تو کب کے مر گئے ہوتے, دنیا کا تو نظام ہی ختم ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ رزق کا ایسا نظام ہے جو رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. پھر کمال کی بات ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ رزق کا خراب ہونا یعنی چیز کا خراب ہو جانا یا کھانے کا خراب ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے. کھانے کا خراب ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے. کیوں؟ اگر کھانا خراب نہ ہوتا تو کبھی بھی امیر کسی کو کھانا نہ دیتے. یہ کھانے کا خراب ہونا یہ رب کی نعمت اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار اگر کل تک رکھا تو خراب ہو جائے گا, اس سے بہتر کسی کو دے ہی دو. ٹھیک ہے جی, یہ کتنی بڑی رب کی کرم نوازی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران کے عالم نے فتویٰ دیا تھا کہ فریج رکھنا ہی حرام ہے. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ جب سے فریج آیا ہمارے ہمسائے کے حقوق ہی ختم ہو گئے ہیں. اچھا ایک اور بات, ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے یار ہمسایہ تو حقدار ہی نہیں ہے, پھر اس کو کیسے دیں؟ یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہمسایہ بھوکا مر رہا ہو تب اسے دیا جائے. ہمسائے کا حق یہ بھی ہے کہ جو اچھی چیز پکائی جائے وہ بھی اس کو چیک کروائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی چیز آتی نا تو حضور یہ نہیں دیکھتے تھے کوئی حقدار کون ہے. حضور یہ فرماتے تھے کہ یار اچھی چیز پکائیے, یہ دیکھو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی کون کون سی ہے. تو جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہوتی ہے نا, جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ ساری جناب تھوڑی تھوڑی کر کے ہر کے گھر میں بھیجی جاتی. کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے گوشت پکایا اور ہمسائے کو بھی بھیج دیا ہو؟ ٹھیک ہے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا جناب کہ جناب ہم نے اچھا کھانا پکایا ہے, چلیں آئیں آپ تھوڑا سا آپ بھی ٹیسٹ کر لیں یا کولی کھا. اچھا یہ 15-20 سال پہلے یہ ہوتا تھا. 15-20 سال پہلے گھر کے اندر کوئی شے پکتی نا تو ہم خود بندہ کہتے تھے کہ یار چلو ہمسایوں کو بھی چیک کروا دو, تو برکتیں بھی تو تھی نا. ٹھیک ہے جی, اب جو کچھ آیا فریج کے اندر, ٹھیک ہے جی, تو پھر برکتیں کہاں سے آنی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھیں بھائی اسلام نے برکت کا ایک اصول دیا ہے, مما رزقناہم ینفقون. تم خرچ کرو ہم پھر دے دیں گے, بس اتنی سی بات ہے. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, کہ لیکن سنا تھا میں نے کہیں سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو اس نے آ کے عرض کی کہ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ میرے حصے کا جو رزق ہے نا وہ مجھے اکٹھا ہی دے دے. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار بندہ بھوکا ننگا ہے, وہ کہتا جی جنہ دینا ایک بار اکٹھا ہی دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم اس کی عمر زیادہ ہے رزق کم ہے. عرض کی پروردگار وہ کہہ رہا جی جتنا دینا اکٹھا دے دے باقی خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بھائی سویرے اس کے دروازے پر ہوگا. اچھا وہ 5 کلو تھا, 10 کلو تھا, من تھا, جتنا بھی تھا وہ سارا رزق جو ہے وہ اس کے دروازے پر پڑا تھا. اس نے اٹھایا, خود کھایا, کھانے کے بعد جناب کیا کیا, اس نے بچوں کو کہا, اس نے کہا جی ہمارا رزق تو ویسے ختم ہو ہی گیا ہے, یار جتنے ساتھ ہمسائے جو بھوکا بیٹھا ہے اس کو بھی کھلا دو, دیکھی جائے گی, ہمارا تو ختم ہو گیا, ہمیں تو اب بھوکا مرنا ہی مرنا ہے. تو اب یہ ہمسایہ بھی بھوکا بیٹھا, چلو یار اس کو بھی کھلا دو. اچھا اس نے جو کھلایا نا اگلے دن پھر اس کو دروازے پر پڑاؤ. ٹھیک ہے, تو دیکھ کے پھر پریشان ہو گیا, اس نے پھر اٹھایا, پھر خود کھایا, اور جو باقی بچا وہ پھر تقسیم کر دیا. اگلے دن پھر اور زیادہ پڑاؤ, اگلے دن پھر اور زیادہ پڑاؤ. موسیٰ علیہ السلام جو کئی عرصے بعد وہاں سے گزرے, دیکھا تو وہاں تو دعوت ہی دعوت چل رہی ہے. پوچھا بھی کون چلا رہا ہے, کہا جی وہ فلانا بندہ. حیران ہو گئے کہ بھائی اس کا تو رزق ہی 5-6 کلو تھا, تو یہ آج دعوتوں کی دعوتیں چل رہی ہیں, لنگر خانہ یہاں پہ کھلا ہوا ہے. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم ماجرا سیدھا سا ہے, رزق وہی تھا جو ہم نے اس کے نصیب کا اس کو دے دیا تھا, لیکن اس نے کھانے کے بعد ہمیں لوٹا دیا. ہمارا کیونکہ وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ ایک کے بدلے میں 10. اب
2 کلو اس نے جو ہمیں دیا تھا 20 کلو ہم نے واپس کر دیا. اب اس نے 2 کلو کھا کے 18 کلو واپس کیا, تو ہم نے 18 کا پھر 10 بنا کے جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ 18 کلو ہی واپس کر دیا اس کو. تو ایسے ہی رزق اس کا بڑھتا جا رہا ہے, اگر رزق تھا اتنا جو ہم نے اس کو پہلے دن دینا تھا وہ دے دیا تھا, لیکن کیونکہ یہ کھاتا ہے پھر واپس ہمیں کر دیتا تو ہم پھر بدلے میں واپس اسے دوبارہ دے دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا اصول یہی ہے. تو اسی وجہ سے آج یہ کل 5 کلو سے جو لنگر خانے تک پہنچا ہے صرف اسی وجہ سے پہنچا ہے کہ ہم نے جو دینا تھا وہ دے دیا تھا, لیکن اب کیونکہ یہ بار بار ہمیں دیتا رہتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم بڑھا کر اسے واپس کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ آج کل بھوکا تھا آج لنگر چلا رہا ہے. تو بات یہی ہے بھائی میرے کہ جو بھی چیز ہے جس کو تقسیم کرتے ہیں, کریم آقا علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سرداری کا راز کیا ہے, چودراہٹ کا راز کیا ہے, سرداری کا راز کیا ہے کہ لوگ مجھے عزت دار سمجھے, سردار سمجھے, چودھری کہے مجھے, کوئی ایسا وظیفہ عمل بتا دے. حضور نے ارشاد فرمایا روٹی کھلایا کر لوگ مجھے سردار سمجھنا شروع کر دیں گے. کیسی بات ہے, میں کھانا کھلایا کر لوگوں کو, ٹھیک ہے جی, لوگ تیری عزت کرنا شروع کر دیں گے. یہ سرداری کا وظیفہ ہے, ٹھیک ہے جی. کسی کو کھانا کھلا دو, ٹھیک ہے. الاحسان یقطع اللسان, عربی کے اندر کہتے ہیں کہ احسان جو ہے احسان یہ بندے کی زبان کاٹ کے رکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. محسن پر کوئی بندہ بولتا نہیں ہے, کسی کا اگر نہیں ہے تو زیادہ کچھ تھوڑا سا تو ہے, کسی کو تو کھلاؤ پھر دیکھو کہ وہ تمہاری عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی رزق کا جو چاہے آسمانوں کے اندر رزق ہے چاہے زمین کے اندر رزق ہے, کسی شے کا کوئی بھی بندہ مالک نہیں ہے, نہ ہی کسی کے پاس کوئی طاقت ہے کہ رزق کو روک لے. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی تویز ہوئے پڑے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ رب دینا چاہتا ہے, بندے نے تویز کر کے رب دیتا ہے, رزق ہی روک دیتا ہے. کیسا یار کمزور ایمان ہے ہمارا, ٹھیک ہے جی. آدھی سے زیادہ پاکستان صرف اسی وجہ سے پریشان ہے کہ تویز کرا کے سارا رزق بند ہو گیا ہے. یاد رکھیں, آدھے سے زیادہ بندہ صرف یہ تویز دیتا پھر رہا ہے. کس وجہ سے جی؟ اجی پھپھی نے تویز کیتے نے, آ جا کے بچی تو پھپھی یا باسی, ٹھیک ہے جی, کیونکہ تویزہ تو 2 بندے کرتے ہیں, باقی تو سارے خیر خواہ ہیں, پوری دنیا ہماری خیر خواہ ہوتی ہے, ہماری جناب اللہ چاہنے والی ہوتی ہے. ہماری دشمن صرف یہ 2 ہی ہیں, ایک پھپھی ہے ایک ماسی ہے. تویز کنے کرا رہے, ماسی نے کروایا, ہون کنے کرا رہے, اور پھپھی نے کرایا. رشتوں کا بیڑا غرق کیسے ہوا ہے. حالانکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے, کہتے ہیں وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. فرمایا اگر کسی پر کوئی تویز اثر بھی کرتا ہے وہ بھی تب کرتا ہے جب اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے. اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی تویز بھی کسی پر اثر, جادو بھی اثر نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. ہاں نظر ایک اور چیز ہے, نظر ایک الگ چیز ہے جو ہر بندے کی لگ سکتی ہے, ماں کی لگ جائے, باپ کی لگ جائے, بھائی کی لگ جائے, پھپھو کی لگ جائے, ماسی کی لگ جائے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جہاں تک مثلا تویز کا, دم درود کا, بم برود کا, یہ جو جادو ٹونے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کے بارے میں بھی رب کا فرمان یہی ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. فرمایا جادو کا اثر بھی تب ہوگا جب اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوگی. ہاں اگر اللہ نہ چاہے تو جادو بھی اثر نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. باقی جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہودیوں نے آپ پر جادو کیا ہے تو آپ کیا کریں, قل اعوذ برب الفلق پڑھے, قل اعوذ برب الناس پڑھے, ٹھیک ہے جی. یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دے, جادو ختم ہو جائے گا. تو یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ویسے لگتا بھی ہے کہ یار مجھ پر جادو ہو گیا ہے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, آسان ترین, نہ تویز لینے کی ضرورت ہے, نہ پیر صاحب کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت ہے, نہ لنگر خانے میں لنگر ڈالنے کی ضرورت ہے. چپ کر کے گھر بیٹھے اور گھر بیٹھ کر قل اعوذ برب الفلق پڑھے, قل اعوذ برب الناس پڑھ کے جناب دم کر کے اب پی بھی لے, اپنے اوپر چھٹے مار, اللہ تعالیٰ جادو بھی ہوگا تو ختم کروا دے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو بہر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال, فرمایا اللہ کے لیے کوئی گندی مثالیں نہ بیان کیا کرو. ہاں رب کو اگر رب کو یاد بھی کرنا تو اچھی مثالوں کے ساتھ بیان کیا, یاد کیا کرو. فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال ہی نہ ایسی نہ دو جس سے جو ہے وہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو سکے. ہاں رب کو جب بھی یاد کرو اچھے طریقے سے, اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرو, ٹھیک ہے. عرب کے اندر لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب ایک شخص نے صحرا کے اندر کھڑا ہوا تھا, ریگستان علاقے کے اندر صحرا کے اندر کھڑا ہوا تھا, کہیں سے آ رہا تھا تو اچانک ڈاکو پڑ گئے. تو اس نے وہیں سے زور سے کہا یا مالک یا قدوس یا جبار یا قہار, یہ ایسے الفاظ استعمال کیے. تو فرماتے ہیں کہ اچانک آسمان سے ایک بندہ اترا, اور اترنے کے بعد جناب اس نے آ کے ڈاکو کو مارا, اور مارنے کے بعد اس نے کہا جو الفاظ تو نے استعمال کیے نا رب نے اسی وجہ سے مجھے یہاں سے نازل فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا جی. رب کی شان کیا ہے کہ رب کو اچھے سے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے, ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جتنا اچھے سے اچھا لفظ رب کی شان میں یاد کر کے آپ شان میں بول کر جو دعا مانگیں گے اتنی ہی جلدی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. جب دعا مانگے
پہلے اللہ تعالیٰ کے کوشش کرے جو اسماء الحسنہ ہیں ان میں سے جتنے نام آپ کو یاد ہے ان ناموں کو پڑھ کر پھر دعا مانگے کہ مالک ان ناموں کے صدقے دعا قبول فرما، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے گا. یہ دعا مانگنے کے طریقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بناؤ ہی نہ. ٹھیک ہے جی. ہاں رب کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم یہ بات نہیں جانتے. کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کی شان کیا ہے، بندے تو اس کی شان کو جانتے ہی نہیں ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.